جنوبی پنجاب میں دل کے مریضوں کے مسائل بڑھ گئے۔ بہاول وکٹوریہ اسپتال کارڈک سینٹر میں ادویات ناپید، رجسٹرڈ مریضوں کو گھر میں ادویات فراہمی کا کوٹہ بھی بند۔ مسئلہ دل کا ہے، معدے کی ادویات کا کیا کریں، مریضوں کا سوال۔ دوائیاں جو ہے نا 3 ملی ہیں اور 3 ملی نہیں، اور جب بھی آتے ہیں کبھی 2 دیتے ہیں کبھی 1 دیتے ہیں۔ تقریباً 2 ماہ ہو گئے ہمیں دوائی نہیں مل رہی، چکر لگا لگا کے ہم تھک گئے ہیں۔ اس کے علاوہ انجیوگرافی کی مشینیں بھی خراب ہیں، 3 ماہ سے خراب ہیں۔ 2 مہینے سے کوئی دوائی نہیں آ رہی، انتظام ہے ابھی کہہ کے تھک گیا کے نام کے قریب، ہمارے کو تو دوائیاں نہیں مل رہی پیچھے سے۔ سال 2025 اپنے اختتام کے قریب، روہی نے ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی ملتان کی کارکردگی رپورٹ حاصل کر لی۔ رواں سال صحت کے شعبے میں کلینک آن ویل اور مریم نواز ہیلتھ کلینکس پر خصوصی توجہ دی گئی۔ خسرہ، روبیلا اور پولیو کے ساتھ پہلی مرتبہ سروائیکل کینسر کی ویکسینیشن مہم بھی چلائی گئی۔ سال 2025 میں ضلع ملتان کے صحت مراکز میں 11 لاکھ سے زائد مریض رجسٹرڈ ہوئے۔ 8,16,000 سے زائد افراد کو او پی ڈی سہولیات فراہم کی گئیں۔ کلینک آن ویلز کے ذریعے لاکھوں شہریوں کو ان کی دہلیز پر طبی سہولیات فراہم کی گئیں۔ ملتان میں فضائی آلودگی کم نہ ہو سکی، آلودہ فضا میں شہریوں کو سانس لینے میں مشکلات کا سامنا۔ شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 245 پوائنٹس تک پہنچ گیا۔ فضائی آلودگی کی وجہ سے نزلہ، زکام اور سانس کے امراض میں اضافہ۔ سردی میں شدت کے ساتھ ہی بہاولپور میں لکڑی مہنگی، خشک لکڑی 1,600 روپے من، کوئلہ 120 روپے کلو۔ گزشتہ سال لکڑی 1,200 روپے من، کوئلہ 80 روپے کلو تھا۔ شہری پریشان، قیمتیں کنٹرول کرنے کی اپیل۔ خانپور میں 18 سالہ شادی شدہ لڑکی مبینہ طور پر اغوا، والد کی درخواست پر تھانہ صدر میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ملزم تنویر کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق مغبیہ کی بازیابی کے لیے چھاپے جاری ہیں۔ متاثرین نے ڈی پی او رحم یار خان سے فوری انصاف کا مطالبہ کر دیا۔ شہر اولیا کی باقیوں کی سفری مشکلات کم نہ ہو سکی، ڈبل پھاٹک روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار، سڑک کی خستہ حالی کے باعث کاروبار متاثر، شہریوں کا انتظامیہ سے سڑک کی فوری مرمت کا مطالبہ۔ جلال پور پیروالا میں ڈاک خانہ کی عمارت خستہ حال، چھتیں کسی بھی وقت گر سکتی ہیں، کھڑکیاں بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ ڈاک خانے میں آنے والے شہریوں کے لیے بیٹھنے کا کوئی انتظام نہیں، ڈاک خانے کو محفوظ جگہ پر منتقل کیا جائے، شہریوں کی اپیل۔ ملتان کے مختلف شاہراہوں پر سرائیکی زبان میں سائن بورڈ اویزاں کر دیے گئے۔ بوسن روڈ، کلمہ چوک، دولت گیٹ اور صدرن بائی پاس روڈ پر سرائیکی زبان میں روڈ سیفٹی اور آگاہی بورڈز نصب۔ ملتان آنے والوں کو سرائیکی میں خوش آمدید، ٹریفک قوانین سے متعلق آگاہی بھی دی گئی۔ داخلی اور خارجی راستوں پر بھی بورڈز لگائے جائیں گے۔ محکمہ ماحولیات پانی کا ضیاع روکنے کے لیے متحرک، رحم یار خان میں زیر زمین آبی ذخائر بچانے کا آغاز، کار سروس اسٹیشنز میں واٹر ری سائیکل یونٹس کی تنصیب لازمی قرار۔ ضلع بھر میں 70 میں سے 50 سروس اسٹیشن پر واٹر ری سائیکلنگ یونٹ نصب کر دیے گئے۔ امیر JUI مولانا فضل الرحمان کی خانپور آمد، جامع مخزن العلوم کے حفاظ کرام کی دستار بندی کی، درگاہ عالیہ دین پور شریف بھی گئے اور میاں مسعود احمد دین پوری سے ملاقات کی۔ شرکا سے خطاب میں مولانا فضل الرحمان نے کہا، دینی مدارس اسلام کی بنیاد اور معاشرتی اصلاح کا ذریعہ ہیں۔ اسکول ٹیچرز کی نیچی خبر، پنجاب سرکار نے اساتذہ کو کارکردگی الاؤنس دینے کا فیصلہ کر لیا۔ پرائمری اسکول کے اساتذہ کو اچھی پرفارمنس پر 5,000، ایلیمنٹری اسکول اساتذہ کو 7,500، ہائی اسکول اساتذہ کو 10,000، ہائر سیکنڈری اسکول کے اساتذہ کو 12,500 روپے الاؤنس ملے گا۔ ملتان تعلیمی بورڈ انٹرمیڈیٹ کے دوسرے سالانہ امتحانات کے نتائج کا اعلان کل کرے گا۔ طلبہ و طالبات بورڈ کی ویب سائٹ سے اپنا رزلٹ معلوم کر سکیں گے۔ 16,000 طلبہ نے انٹرمیڈیٹ سیکنڈ اینول کا امتحان دیا۔ رزلٹ کا اعلان کل صبح 10 بجے کیا جائے گا۔
مسجد کی امام صاحبان کے لیے بڑی خبر، محکمہ داخلہ پنجاب اور بینک آف پنجاب کے مابین اعزازیہ کی تقسیم کے لیے معاہدہ طے پا گیا۔ پنجاب بھر میں تمام رجسٹرڈ امام صاحبان کو 25,000 روپے فی کس ماہانہ اعزازیہ 1 جنوری سے جاری ہوگا۔ 1 جنوری کو پہلا اعزازیہ پے آرڈر کے ذریعے اور بعد ازاں ہر ماہ بینک آف پنجاب ڈیبٹ کارڈ کے ذریعے دیا جائے گا۔ صوبائی وزیر صحت اور چیئرمین کابینہ کمیٹی برائے امن و امان خواجہ سلمان رفیع کا اجلاس میں اظہار خیال۔ کمشنر ملتان کا پری ونٹر کلاتھ بازار خیر کا سفر کا دورہ، انتظامات کا جائزہ، مستحقین میں سردیوں کے کپڑے تسکین، 35 سٹورز میں ہزاروں افراد مستفید۔ کمشنر کا کہنا تھا باعزت ریلیف فراہم کرنا حکومت کی ترجیح ہے۔ ڈپٹی کمشنر ملتان کی زیر صدارت ضلعی محکموں کا اجلاس، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو محمد ابوبکر، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل محمد سیف نے شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر محمد نواز صدیق کا کہنا تھا عوامی فلاحی منصوبوں پر کوئی سمجھوتا نہیں، خستہ حال سڑکوں کی فوری مرمت کی جائے۔ ڈی سی لوٹنا کی زیر صدارت پرائس اسسمنٹ کمیٹی کا اجلاس، سرکاری زمینوں کی نیلامی کے حوالے سے قیمتوں کا جائزہ، کرائے، ایوریج کاسٹ ریٹس کی تفصیلات فراہم کی جائیں۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا مالیت جاننے کے لیے افسران سائٹ کا دورہ ضرور کریں۔ ڈی سی رحیمیہ خان کی سرکاری دفاتر کے چھاپے، محکمہ زراعت، لائف سٹاک، ایکسائز دفاتر کا تفصیلی معائنہ، شیڈول کے مطابق حاضری چیک کی، غیر حاضری پر اظہار برہمی، سائلین سے بات چیت، داد رسی میں تاخیر پر سخت رد عمل۔ ڈپٹی کمشنر بہاولپور سید حسن رضا کا شہر کے مختلف مقامات کا دورہ، ماڈل بازار، کرافٹ بازار اور مختلف ریڈی بازاروں کا معائنہ، ماڈل بازار کے باہر صفائی کے انتظامات یقینی بنانے کی ہدایت، کہا ٹف ٹائلز لگانے سے بازار کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا۔ ڈپٹی کمشنر آفس ڈی جی خان میں اوپن ڈور پالیسی کے تحت کھلی کچہری، شہریوں نے براہ راست ڈپٹی کمشنر عثمان خالد سے ملاقات کی، تحریری اور زبانی درخواستوں پر موقع پر احکامات جاری کیے۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا ریونیو مسائل فوری حل کیے جا رہے ہیں۔ ڈائریکٹر جنرل آپریشن ٹیپٹا لاہور عامر عزیز کا دورہ عیسیٰ خیل گورنمنٹ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ خواتین کا معائنہ کیا، ادارے کی عمارت سمیت مختلف شعبوں کا جائزہ، ڈسٹرکٹ ڈائریکٹر بکھر بھی ہمراہ آر او پلانٹ کا افتتاح کیا۔ ملتان میں اسکوٹی اسکیم سے زندگیوں میں بڑی تبدیلی، ملتان کے روایتی ماحول میں خواتین کا اسکوٹی چلانا اب عام بات، وقت کے ضیاع کا خاتمہ، تعلیم و ملازمت تک رسائی آسان، رکشوں اور ویگنوں کا انتظار بھی ہوا تمام۔ سوشل ویلفیئر ملتان کی طرف سے نادرہ افراد کے لیے آسان اقدام، دیوار خیر پر ٹوکن سسٹم کا آغاز، ایک ہی گھر کے 1 سے زائد افراد سامان لے سکتے ہیں۔ 1 ماہ کے دوران 925 افراد دیوار خیر سے مستفید ہوئے، مخیر حضرات کے تعاون سے ملبوسات کی فراہمی جاری۔